جنگ کا سماں ہے، میدان جنگ لگا ہے، جنگ ختم ہو، گھر پہنچے باپ بیٹا، بیٹا باپ سے مخاطب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا. کہتا ابا جان آج نا دوران جنگ آپ میری تلوار کے سائے میں 2-3 مرتبہ آئے ہیں، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہہ رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں بیٹا تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے کہ مجھے خیال آ گیا کہ آپ میرے والدہ میں نے چھوڑ دیا. جملہ سنیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں بیٹا اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، یہ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا تلوار سے کہ تو میرے محمد کی مخالفت میں لڑنے آیا. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ تاریخ جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جارحات، آپ کے رفیق سفر، دنیا کے اندر آپ کے ساتھی اور جنت میں بھی آپ کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. ان کے اسلام کے متعلق، ان کی خدمات، ان کی شان کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار کرنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کی دعوت کے آغاز پہ اسلام لانے والے سب سے پہلا بندہ اور پہلے ہی دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. پہلا دن، اور آپ ہی کی بدولت باقی صحابہ کرام میں ایمان قبول کیا، جن میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ. کافی صحابہ کرام کا نام ملتا ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈائریکٹ محنت سے مسلمان ہوئے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر مجلس میں، ہر موقع پہ، ہر سفر میں اللہ کے محبوب کے ساتھ. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں. ایک شخص آ کے اطلاع کرتا ہے اے ابو بکر تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، ادھر جا کے دیکھ ہوا کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر، کعبہ کے صحن کے اندر کھڑے اور نماز پڑھنی شروع کی ہے. پاک پیغمبر سجدے میں جاتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط ملعون اٹھتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ، آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دیتا ہے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بھاگے جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو بکر دیکھ تیرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگے آئے، اونٹ کی اوجڑی کو ہٹایا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالمو ایسے شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. انہوں نے اللہ کے محبوب کو چھوڑا، ایک رسی لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گلے میں ڈال کے پھندا بنا کے اس کو گھمانا شروع کر دیا. مارا پیٹا، آپ کے بال تھے، بال نوچنے کی کوشش کی، طبیعت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے چھڑوایا، کہنے لگے کیا کر رہے ہو، سردار ہے، یہ مکہ کا بڑا آدمی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آمد کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے مکہ کے اندر سرزمین عرب پہ جتنے فیصلے ہوتے تھے دیت کے، خون بہا کے، یہ سارے فیصلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو، بڑا آدمی ہے، مر جائے گا، چھوڑو اسے. بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لایا گیا، دودھ اور شہد دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، دودھ کا پیالہ شہد پاس ایسے لایا گیا تو فرمانے لگے پانی، دودھ، شہد بعد میں دینا، پہلے بتاؤ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر والے حیران ہوئے، ابو بکر تیری جان پہ بنی ہوئی تھی، ہوش آیا تو پہلا سوال کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی مجھے پیدا کیا. پیدا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اللہ کے محبوب کی خاطر ہو۔ پھر زمانہ آگے چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر، آپ کی دین کی دعوت کے مشن کو لے کے سب سے پہلا بندہ جس نے کلمہ توحید پڑھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کلمہ جس نے پڑھا، سب سے پہلے کلمے کی دعوت جس نے دی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور گھر میں بیٹھ کے دعوت نہیں دی، کسی چوک چوراہے پہ دعوت نہیں دی، میلہ منڈی جہاں لوگوں کا اجتماع ہے، جمع غفیر ہے، وہاں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ نہیں ہوگے۔ لوگوں نے پھر مارنا شروع کیا، ابوبکر کلمے کی دعوت دیتا ہے، ایک اکیلے اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہم تجھے ماریں گے۔ فرمانے لگے مار سکتے ہو مار لو، ابوبکر تو یہ دعوت دیتا رہے۔ اب قیامت آ جائے گی، کتنے لوگ قیامت تک کلمے کی دعوت دیں گے، کتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، سب کا ثواب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ وہ ہستی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پرتکلیف سفر کے دوران، ہجرت کا سفر آسان سفر نہیں تھا، اس سفر میں اللہ کے محبوب کو لے کے مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پہ خدمت کرتے ہیں، ایک موقع ایسا نہیں جس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت نہ کی ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اسی سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی ہوا۔ آپ بڑے پریشان ہیں اور کہتے ہیں یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، میں محمد کے لیے عام الحزن، غم کا سال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، میرا دل چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، میرے محبوب ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہی لک یا محمد۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پروردگار نے ریشمی چادر کے اندر ایک تصویر دکھائی، محمد دیکھیے یہ کون ہے؟ فرمانے لگی یہ تو عائشہ بنت ابی بکر ہے۔ فرمایا ہی لک یا محمد، اے محمد یہ آپ کے لیے، دنیا میں بھی آپ کی بیوی، یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی۔ اللہ کے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمانے لگے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا نکاح عائشہ سے کر دیا ہے، آسمان پہ کر دیا، پروردگار نے خود کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے لوگوں ابوبکر کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، ابوبکر کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اسی سال 27 رجب کو، جس سال یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی سال اللہ کے محبوب معراج کی پروردگار نے معراج کر دیا۔ صبح کا وقت ہوا، ابو جہل کو بات پتہ چلی کہ دیکھو محمد کہتا ہے میں راتوں رات آسمان کی سیر کر کے واپس آ گیا، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ پہنچا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اور دروازے پہ دستک دے کے کہتا ابوبکر باہر نکل۔ کہتا جی کیا ہوا؟ کہتا اگر کوئی شخص یہ کہے تو بڑا دانا آدمی ہے، ابوبکر تو بڑا دانا آدمی ہے، میں جانتا ہوں بڑا دانا ہے، لوگ اپنے قتلوں کے فیصلے تجھ سے کرواتے ہیں، یہ بتا اگر ایک بندہ یہ کہے میں رات کے کچھ حصے میں زمین سے آسمان کی سیر کر کے واپس آ گیا، کیا ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ممکن تو کوئی نہیں۔ ابو جہل خوش ہوا، کہنے لگا دیکھو عباس بات بن گئی، میں یہی چاہتا تھا کہ ابوبکر اگر یہ بات کر دے میرے لیے حجت ہو جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق تھے، پوچھنے لگے کہتا کون ہے؟ کہتا تیرے یار محمد کہہ رہا ہے، صبح صبح اس نے یہ بات بتائی اور میں تیرے پاس چلا آیا۔ ابھی تک اللہ کے محبوب کی زبان سے صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا کوئی نہیں، ابو جہل کی زبان سے سن رہے، بات کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کس کی سے سنی؟
ابو جہل کائنات کا سب سے بڑا لعین شخص، مردود شخص، اس کی زبان سے سن کے کہتے ہیں اگر محمد نے کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ ابو جہل بڑا پریشان ہوا، منہ لٹکایا واپس۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج سے پہلے، اس بات سے پہلے دنیا جانتی ہے ابوبکر کے نام سے، صدیق کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، رومال باندھا ہے سر پہ، یوں ہی مجلس کے اندر داخل ہوئے، پروردگار نے جبرائیل نازل فرمایا میرے محبوب والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، میرے محبوب میرے صدیق نے تیری تصدیق کی ہے۔ فرمانے لگے، فرمایا اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی اصل متقی ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، کیا سچ لایا؟ معراج کی سیر، سارا معراج کر کے آیا رات کے ایک حصے میں، وصدق به، اور تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق ہے ابوبکر، تو صدیق ہے۔ اس دن کے بعد نام پڑا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ محبتیں محبوب پیغمبر سے، یہ نسبتیں اللہ کے محبوب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر، آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، انتہائی ناساز طبیعت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کو بتلایا جاتا ہے، محبوب پیغمبر نماز کا وقت ہو گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں نماز کے لیے نہیں جا سکوں گا، لوگوں کو کہو نماز پڑھ لے۔ ایک روایت میں یہ کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، وہ روایت الگ ہے، یہ روایت الگ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کو کہو نماز پڑھ لے۔ لوگوں نے تکبیر شروع کی، صفیں بنی، تکبیر تحریمہ ہوئی، آواز گونجی مسجد نبوی کے مصلی سے اور پہنچی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں۔ پاک پیغمبر کے کانوں سے آواز ٹکرائی، آواز آئی اللہ اکبر، آواز تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ پاک پیغمبر بیماری کی حالت میں، آپ نے دریافت فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ آئینہ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ آواز تو اس کی نہیں، ابو بکر کہاں ہے؟ مجھے ذرا کھڑکی کے پاس کرو۔ کھڑکی کے پاس کیا گیا جو مسجد نبوی میں کھلتی تھی، پاک پیغمبر نے دیکھا ابو بکر موجود نہیں تھے، آپ اپنے حجرہ میں موجود ہیں۔ چند لمحے گزرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو بکر کہاں تھے؟ فرمایا اللہ کے محبوب میں دیر ہو گئی، مجھے آپ کی تیمارداری میں مصروف تھا، اپنے گھر چلا گیا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر مسجد نبوی میں جاؤ، دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے محبوب کیوں؟ پہلی نماز کیا ہوئی نہیں؟ فرمایا نماز ہوئی ہے، میں امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں ابو بکر ہوں وہاں کسی کو امامت کی گنجائش نہیں رہتی۔ انتظار کر لیتے ابو بکر کا، لیکن ابو بکر کے بغیر نماز نہ پڑھتے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پہ آئے، نماز پڑھائی، لوگوں نے پڑھی۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری عروج پہ پہنچی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میرا باپ بڑا نرم دل آدمی ہے، اگر آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہی کام کہہ دیں تو وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر یہی جواب سننے کو ملا اماں کی طرف سے، پھر فرمایا مروا ابا بکر، پھر یہ جواب ملا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ و یا بالمؤمنون، اللہ انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ انکار کرتا ہے مومن بھی، کس بات کا؟ کہ جس مجلس میں ابو بکر ہوں اس مجلس میں ان کے سوا امامت کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے ہیں تقوی کے اندر، اتنے ہیں متقی، جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو چھوا نہ ہو،
شراب کو دیکھا نہ ہو، شراب پی نہ ہو، زنا سے واقف نہ ہو، اس شخص کے کیا ہی کہنے ہوں گے متقی ہونے کے؟ کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی گناہ نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی، تبھی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے قرآن کو، دین کو، محبوب کے فرمان کو ایسے مانتے ہیں کہ جس کی مثال موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سورۃ النور کے اندر پروردگار نے تذکرہ فرمایا، جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی منافقین کی طرف سے، انہی تہمت لگانے والوں میں ایک مسلمان بچہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صحابی مصطح، اس کا نام ہے مصطح۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے گھر راشن جاتا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ کون ہے بندہ؟ مصطح نام ہے، تہمت لگی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ۔ یہ بھی ان تہمت، جیسے سنی سنائی بات بندہ سنتا ہے اور آگے کر دیتا ہے، اس نے بھی سنی سنائی بات سنی اور آگے کسی کو ذکر کر دی۔ یہ بات پہنچتی پہنچتی ان کی والدہ تک پہنچائی، ان کی والدہ تک پہنچائی، ام مصطح تک، اور پھر یہ بات پہنچتی پہنچتی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان تک پہنچی کہ مصطح نے یہ لفظ کہے میری بیٹی کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں میری بیٹی نے یہ کہا ہے، میری بیٹی کے بارے میں اس نے مصطح نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ تہمت لگائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص کے گھر راشن بھیجتے تھے، ہر مہینے کا راشن بھیجتے۔ جب یہ بات پتہ چلی فرمانے لگے آج کے بعد میں نے راشن کوئی نہیں بھیجنا، مصطح کے گھر راشن ختم، نہیں بھیجوں گا، میری بیٹی پہ تہمت لگاتا۔ ابھی اتنی بات ہوئی اپنی مجلس کے اندر، اپنے دل میں یہ بات سوچی ہے، محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، پروردگار کا قرآن نازل ہوا اور فرمایا میرے محبوب ابو بکر سے بات کیجئے، مخاطب ہوئیے ابو بکر سے اور پوچھئے ابو بکر سے، ابو بکر اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، تجھ سے کوئی خطا ہو جائے، کیا تو پسند کرے گا تیرا رب تجھے معاف کرے؟ جی محبوب پیغمبر میں یہ چاہوں گا کہ میرا رب مجھے معاف کرے۔ پھر فرمایا پروردگار نے تیرے نام پیغام بھیجا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم پسند کرتے ہو ابو بکر، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، جن کو آج سے پہلے دے رہے تھے ان کو اسی طرح دیتے رہو، جو دے رہے تھے دیتے رہو، معاف کر دو انہیں۔ وہی کھڑے کھڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جیسے راشن پہلے جاتا تھا ابھی بھی ویسے جائے گا، میں راشن بند نہیں کروں۔ یہ اللہ کے محبوب کے ماننے والے، جنگ کا سماں ہے، میدان جنگ لگا ہے، جنگ ختم ہو گئی، غزوہ احد بدر کی بات ہے، جنگ ختم ہو، گھر پہنچے باپ بیٹا باپ سے مخاطب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا، کہتا ابا جان آج نا دوران جنگ آپ میری تلوار کے سائے میں 2-3 مرتبہ آئے ہیں، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں بیٹا تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے کہ مجھے خیال آ گیا کہ آپ میرے والدہ میں نے چھوڑ دیا۔ جملہ سنیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، دنیا کیوں یاد کرتی ہے، یہ سارے مولوی کیوں ذکر کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بچہ کیوں کہتا ہے صدیق کیوں کہتا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، یہ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا تلوار سے کہ تو میرے محمد کی مخالفت میں لڑنے آیا، دوسرے گروہ کی جانب سے آیا ہے۔ یہ پیار ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مجلس لگی ہے کفار کی، کافروں کی مجلس ہے، یہودی ہیں، یہودی کھڑے ہیں سارے، اللہ کو نہیں مانتے، کھڑے اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو مسلمانوں کے رب نے مسلمانوں کو یہ کہا صدقہ دو، خیرات، زکات دو، خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکات لیجئے۔ دیکھو ان کا رب بھوکا ہے، نعوذ باللہ ان کا رب بھوکا ہے، صدقہ مانگتا ہے،
جیسے مختلف لوگ اپنی مجالس میں کچھ کسی قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اس نے بھی بات کر دی. پاس سے گزر رہے تھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، برداشت نہ ہوا، اس مجلس میں پہنچے، یہودی کے عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا. کہنے لگے تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے ان کا رب فقیر ہے، نعوذ باللہ، ہم غنی ہیں، ہم سے مانگتا ہے. یہ یہودی کہتا ہے میں تجھے اس کی سزا دلواؤں گا، تو نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا. فرماتا ہے بلا وجہ کیا؟ تو نے گستاخی کی رب کی شان میں نے تجھے مارا. کہتا ہے چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے، فیصلہ کروا لیتے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. یہودی اتنا مانتا ہے محبوب پیغمبر کو کہ انصاف ملے گا یہاں سے. کہتا ہے اے محمد تیرے ساتھی نے مجھے جان بوجھ کے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نے اسے کیوں تھپڑ مارا؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ جملے بول رہا تھا، میں نے تھپڑ مارا. فرمایا ابو بکر گواہ؟ اللہ کے محبوب گواہ کوئی نہیں. اس مجلس میں سارے یہودی تھے، میں اکیلا مسلمان. ابو بکر جب گواہ کوئی نہیں پھر تھپڑ تجھے کھانا پڑے گا. اب یہودی خوش ہے، لو جی آج ابو بکر کو تھپڑ ماریں گے، تاریخ لکھی جائے گی، کتابیں لکھیں گے اس موضوع، فلاں بندے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا تھا. چور بھی چترا بھی دونوں کام کر رہے. ابھی اس خوشی میں مبتلا تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے پروردگار کی طرف سے وحی آ گئی. یہ وحی کے آثار ہوتے تھے، آپ کے چہرے پہ، آپ کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوتا، مکھیوں کی بن بناہٹ سی آواز آتی، ہلکی سی محسوس ہوتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، خوش ہوئے. وحی ختم ہوئی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا پروردگار کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق اس بات کی کہ رب نے ان کے قول سن لیے، ان کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم اس کو ضرور لکھیں گے، کتاب سنکتب لکھ دیں گے اسے، ما قالوا جو بھی تم کہتے ہو، وقتلہم الانبیاء. خوش نہ ہونا تم نے ہمارے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، ہماری بھی توہین کرتے ہو، ہم تمہاری ساری باتیں لکھ لیں گے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت کے دن کہیں گے سخت عذاب کا مزہ لو، یہ لو عذاب کا مزہ چکھو. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شہادت گواہی مل گئی پروردگار کی طرف سے، اب ابو بکر بری الذمہ ہے. اور ایسا ہی وقت ہوگا قیامت کا دن، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ایسا ہی وقت ہوگا قیامت کے دن، وہاں بھی اگر سفارش ہوگی صرف اور صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سفارش سب سے پہلے جس کو پیش کیا جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، ساری مخلوق اولاد بنی آدم پریشان. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے، حساب شروع کر دے. بخشش نہیں مانگ رہے، حساب شروع کر دے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بھائی میں ڈرتا ہوں پروردگار کے سامنے جانے سے، یہ بات کرنے سے، میں سفارش نہیں کرتا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب ملتا جائے گا، سارے انکار کرتے جائیں گے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں پتہ دے سکتا ہوں، سفارش میں بھی نہیں کر سکتا. آؤ پھر سارے چلتے ہیں، ایک ہی ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقصد کے لیے، جو تمہارا مقصد ہے، حل ہو سکتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ سارے میرے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے محمد پروردگار سے کہیے پروردگار حساب شروع کر دے، میدان محشر کی گرمی بڑی ہے، حساب شروع کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا لَهُ، میں ہوں اس کے لیے. 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے. پروردگار کی عدالت میں پہنچیں گے، پروردگار کے سامنے کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اپنے رب سے کچھ لینا چاہو سجدے میں جاؤ، اپنے رب کی تعریف بیان کرو. ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا، جلدی جلدی وضو کیا،
جیسے غفلت میں بعض لوگ کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو، فوراً آیا نماز پڑھی اور بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے پروردگار مجھے یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، اس سے بچا لے، دعا کر کے فارغ ہوا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تجھے بڑی جلدی ہے، بڑی عجلت میں لگتے ہو، اپنے رب کی تعریف تو بیان کر، اگر اپنے رب سے لینا ہے اتنی تعریف بیان کر کے تیرا رب تجھے کہے میرے بندے بول کیا مانگتا ہے، تعریف میری کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، لینا کیا ہے، پھر مزہ آئے گا نا بات کا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے عدالت میں، رب کے دربار میں جاؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میرا رب مجھے دیکھے گا اور مجھے کچھ کلمات سکھائے گا، میرے محمد یہ کلمات پڑھیے، میری حمد و ثنا کیجئے ان کلمات سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر میرا رب کتنے دن حمد و ثنا، 1 گھنٹہ نہیں، منٹوں کا حساب لگائیں، 1 منٹ 2 منٹ گھنٹہ 2 3 4 5، اب دنوں کی گنتی شروع کریں، 1 دن 2 دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 راتیں 8 دن، کتنے بھائی 7 راتیں 8 دن کیا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں اپنے رب کے سامنے۔ حکم ہوگا میرے محبوب ارفع رأسک، سر مبارک اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول ہوگی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے کہوں گا پروردگار آج مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب شروع کر دیجیے۔ پتہ ہے میرا رب کیا کہے گا، میرا رب کہے گا محمد حساب کون ہے جو مجھے حساب دے گا، اور یہ یاد رکھیے حساب کن سے کہا جا رہا ہے، پروردگار قرآن نازل کر کے کیا کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کس کو کہہ رہے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو جن کے اوپر ظلم ٹوٹے ان سے سوال ہوگا زندگی کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا ہے، کیا خیال ہے میں اور آپ کہاں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار پوچھیں گے حساب کس سے شروع کروں، میں میدان محشر میں دیکھوں گا ہر شخص انکار کر رہا ہوگا، مجھے نہ کہہ دینا، مجھے نہ کہہ دینا، میں اس قابل نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے دائیں جانب بیٹھے ایک شخص کو کھڑا کروں گا جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور میں کہوں گا پروردگار اس سے حساب لیجیے۔ پروردگار جب دیکھیں گے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پروردگار کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور فرمائیں گے محمد ایسے شخص کو میرے دربار میں پیش کرتے ہو حساب کے لیے جس نے میرے محبوب پہ اتنے احسان کیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، آخری مرتبہ، اس کے بعد نہیں آئے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، مسجد میں آ کے کہتے ہیں لوگوں کسی کا حق کسی نے لینا ہو میں محمد حاضر ہوں، آج لے لیں، حق لے لیں گے لوگ اپنا، جس کی چاہت تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ادا اس نے کر لی، پھر فرمائیں گے لوگوں دنیا کے ہر شخص کا بدلہ محمد نے دے دیا، ایک بندہ بچا ہے ابو بکر صدیق جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، میرا رب قیامت کے دن میرے ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے گا، وہاں پروردگار ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب اس کے احسان آپ کے اوپر اتنے زیادہ، اس کا حساب کیا لو، مال تھا اس نے آپ پہ قربان کر دیا، اولاد تھی آپ کے قدموں میں، اپنا آپ تھا آپ کے لیے وقف کر دیا، میرے محبوب ہے کیا تھا اس کے پاس۔ اور آخری بات سنیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہیں جیسا کہ اللہ کے محبوب کے پاس تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب کا آخری لمحہ تھا آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری گود میں تھا، اور ایسا ہی منظر ہوا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بیٹی کیوں روتی ہو، اس لیے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، فرماتے ہیں نہیں اس لیے نہیں رو رہی، اس لیے رو رہی ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر. جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کو کفن دینے کے لیے ہمارے گھر میں تو پیسے بھی کوئی نہیں اور کفن بھی موجود کوئی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا مجھے میرے انہی کپڑوں میں غسل دے کے نا انہی کپڑوں میں دفنا دینا، انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، نئے لباس کی کسی اور کو ضرورت ہے. اور اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ یہاں ایک بندہ MNA لگے نا اس کے بعد اس کے اثاثوں کا حساب ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے پہلا دن ہے خلافت پہ آئے ہیں، پہلا دن ہے بازار جا رہے ہیں، امیر المومنین کے کندھے پہ سامان ہے، بازار جا رہے ہیں. امیر المومنین کہاں؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ تجارت کروں گا، کچھ کما کے لاؤں گا، بچوں کو پیٹ بھی تو بھرنا ہے. امیر المومنین خلافت کے کام رہ جائیں گے، آپ خلافت کیجئے، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے. پھر جتنا ایک سپاہی کا خرچہ ہے نا اتنا خرچہ امیر المومنین کو ملے گا. گھر پہنچے خرچے سے گھر چلنے لگا. ایک دن خواہش کی، دل چاہتا ہے کہ میٹھی چیز کھا لوں. آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں امیر المومنین جو آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ آتا ہے نا اس میں صرف گزر بسر ہوتا ہے، بڑی مشکل سے، میٹھا نہیں بچ سکتا. بات دل میں رکھ لی کہ امیر المومنین کو میٹھا پسند ہے. چند دن گزرے، امیر المومنین نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد سامنے میٹھا بھی آ گیا. فرمائے یہ کیا کسی کے ہاں سے آیا؟ نہیں امیر المومنین آپ نے خواہش کی تھی نا، میں نے ایک چمچ، 2 چمچ، ایک مٹھی اکٹھی کر کے نا آج آپ کے لیے اتنا ہو گیا کہ حلوہ بنا لوں یا میٹھا جو بھی بنا سکتی تھی بنا. فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب ہے اگر ابو بکر کے اس وظیفے میں سے اتنی مٹھی کم کر دی جائے تو اس کا گزارا تب بھی ہو سکتا ہے. پروردگار مجھے معاف کرنا، آج سے پہلے میں زیادہ لیتا رہا، یہ مٹھی میرے وظیفے میں سے کم کر دی جائے. اندازہ لگائیں ایسی شخصیت کیوں نہ پروردگار ان کے بارے میں قرآن میں بیان فرمائے، نام لے کر مقام واضح کر کے ایک شخص کو پروردگار کہہ رہے ہیں کیا بھلا کہ یہ میرے نبی کے ساتھ ہے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا. ساتھی کون تھا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.